والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومقتدانا وحادينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في حديث القدسي بسم الله الرحمن الرحيم نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في اللطائف كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي صلاة محمد عليه اللهم صل على محمد آپ اللہ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد شبیر ابن رسول کی روح کو ارسال کریں. صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. آپ حضرات کی مقدس بارگاہ میں جس حدیث قدسی کو میں نے اپنا سرنامہ سخن قرار دیا وہ حدیث نہایت ہی مشہور و معروف ہے، اور اس حدیث کا نزول جس وقت ہوا وہ وقت بھی وقت خیبر ہے. زیادہ تمہید میں نہ رہتے ہوئے اصل مقصد کی طرف آتے ہوئے، کیونکہ زیادہ وقت ہے بھی نہیں، اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اے محمد پکارو نادی علیم مظہر العجائب. اے محمد پکارو، یعنی پکروانے والا اللہ ہے اور پکارنے والا محمد ہے. اور پکارے بھی کس کو، اس کا نام بھی ذکر کیا اور نام کے ساتھ ساتھ اس کی صفت کا بھی تذکرہ کیا. ناد علیم مظہر العجائب، پکارو اس علی کو کہ جو عجائب کا مظہر ہے. یہاں پر جو لفظ نادا استعمال کیا، یہ لفظ نادا قرآن میں ایک مقام پر استعمال ہوا. سورہ جمعہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، وہاں پر بھی یہ لفظ استعمال ہوا، اور پھر اس حدیث قدسی میں لفظ نادا استعمال ہوا. باب مفاعلہ سے ہے، اور باب مفاعلہ میں ہونا یہ چاہیے کہ جو بھی شے ہو وہ 2 فردین یا 2 شیئین کے درمیان ہو اور خواہش طلب ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر طلب اور ڈیمانڈ نہ ہو تو باب مفاعلہ استعمال نہیں ہوتا. اللہ نے جب اس لفظ کو قرآن میں استعمال کیا تو وہاں بھی باب مفاعلہ سے استعمال ہوا، اور جب اس حدیث قدسی میں استعمال کیا تو یہاں بھی باب مفاعلہ سے استعمال کیا گیا. اور کہا کہ پکارو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پکار کا تعلق طلب سے ہے، اور طلب کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ طرف آخر اسے انجام دے. اگر طرف آخر انجام نہ دے تو طلب کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. تو یہاں پر جس طریقے سے جب سورہ جمعہ میں لفظ نودیہ استعمال کیا گیا تو وہاں پر مقصود یہ تھا کہ جب نماز کے لیے طلب کیا جائے تو نماز انجام دے دو. اور جب یہاں پر لفظ نادا استعمال کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب علی کو بلایا جائے تو اس وقت علی آپ کی مدد اور آپ کی مشکل دور کرنے کے لیے آئیں گے، کیونکہ 2 طرف کا ہونا ضروری ہے. پھر یہاں پر ناد صیغہ امر ہے، اور امر کا ظہور اگر کوئی قرینہ نہ ہو جو استحباب پر دلالت کرتا ہو تو وجوب میں ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جو رسول سے کہا کہ اے میرے حبیب علی کو پکارو، تو یہ رسول کے لیے علی کو پکارنا مستحب نہیں تھا بلکہ واجب کی سرحدوں میں تھا. تو جب علی کا پکارنا نبی کے لیے واجب ہو سکتا ہے تو امت کے لیے واجب کیوں نہ ہوگا؟ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. ناد علیم مظہر العجائب، پکارو علی کو، وہ علی جو عجائب کا مظہر ہے. عجائب آپ بخوبی جانتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو عجیب ہو. عجیب کی جگہ عجائب ہے، جمع منتہی جمع، ایسی جمع جس کے بعد کوئی جمع نہ ہو، جیسے مساجد.
اور جمع منتحل جمع کا طریقہ اور قانون یہ ہوتا ہے کہ وہ جمع ایسی ہوتی ہے جسے گنا نہیں جا سکتا، جس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. جس طریقے سے مساجد ہے، مجالس ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ دنیا میں کتنی مسجدیں ہیں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنی مجلسیں برپا ہو رہی ہے. اسی طریقے سے یہ عجائب بھی ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنے عجائب ہیں، اور ان کتنے عجائب کے مظہر کا نام علی ہے. تو کتنے عجائب ہیں. اور دوسری بات یہ کہ کہا رسول سے جا رہا ہے، اے میرے حبیب، اے محمد، اے مصطفیٰ، پکارو، علی کو پکارو. کیوں علی کو پکارو؟ کیونکہ وہ مظہر العجائب ہے، وہ عجائب کا ظاہر کرنے والا ہے، یا عجائب اس سے ظاہر ہوتے ہیں. تو کس سے کہا؟ نبی سے. اگر ہم سے کہا جاتا تو کوئی بڑی بات نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس تو بہت سے عجائبات موجود ہیں، بہت سی ایسی چیزیں جن کو ہم نہیں جانتے ہیں، جو ہمارے لیے عجیب ہے. لیکن اللہ کہہ اس سے رہا ہے کہ جس کے سامنے کائنات کو بنایا گیا ہو، جس کے سامنے کوئی عجیب نہ ہو، جس کے سامنے کوئی عجیب نہ ہو، اللہ اس سے کہہ رہا ہے محمد پکارو علی کو، تمہارے عجائب کا ظاہر ہونا علی کے ذریعے ہوگا. صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. اچھا، کیونکہ طلب ہے، پکارو. اب جب طلب ہے تو ملے گا کیا؟ فوراً جواب دیا، اون لک فی النوائب، ذرا پکارو تو صحیح. جب تم علی کو پکارو گے تو تمہیں مدد ملے گی. اون مفعول کا صیغہ استعمال کیا ہے، یعنی مباشرتاً مدد ملے گی، مباشرتاً مدد ہوگی. اور اس کے بعد اون لک فی النوائب وکل ہم وغم سینجلی. اور جب تم علی کو پکارو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا تمہارے ہم بھی دور ہو جائیں گے اور تمہارے غم بھی دور ہو جائیں گے. اور یہاں پر فعل مضارع پر سین داخل کیا ہے، سینجلی. آپ مجھ سے بخوبی بہتر جانتے ہیں کہ جب سین فعل مضارع پر داخل ہو تو زمانے قریب پر دلالت کرتا ہے، زمانے بعید پر دلالت نہیں کرتا. یعنی اللہ کہلوانا یہ چاہتا ہے نبی سے کہ تم علی کو پکارو. علی کے پکارنے سے تمہارے غم دیر میں نہیں، بڑی جلدی دور ہو جائیں گے، قریب دور ہو جائیں گے. اور غم کا تعلق بھی دو لفظ استعمال کیے، ہم و غم. دونوں لفظوں میں فرق یہ ہے کہ غم اس غم کو کہا جاتا ہے کہ جس غم کا اظہار آپ کے چہرے سے ہو جائے، یعنی ظاہری غم کو غم کہا جاتا ہے. لیکن ایک غم وہ ہوتا ہے کہ انسان جسے ظاہر نہیں کرتا، اس کے دل میں چبھن رہتی ہے، اس کے نفس میں غم ہوتا ہے لیکن وہ ظاہر نہیں کرتا. تو جس غم کو ظاہر نہ کیا جائے اور نفس میں موجود ہو اسے ہم کہا جاتا ہے، اور جو چہرے پر ظاہر ہو جائے اسے غم کہا جاتا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ تم علی کو پکارو، تمہارے باطنی غم بھی دور ہو جائیں گے، تمہارے ظاہری غم بھی دور ہو جائیں گے، کوئی غم باقی نہیں رہے گا، اور اتنی جلدی دور ہوں گے کہ تمہیں پتہ تک نہ چلے گا. پھر اس کے بعد کل ہم و غم سینجلی بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی. 3 مرتبہ لفظ علی کا استعمال. بھائی جب علی کو ہی پکارنا تھا، ایک مرتبہ یا علی کہتے وہ بھی کافی ہو جاتا، لیکن کیا کہا؟ بے ولایت کا. سب سے بڑی بات جو ناد علی میں، آپ ذرا غور کریں، اب تک جو اللہ نے گفتگو کی وہ گفتگو اس انداز سے تھی کہ تذکرہ غیب کا تھا، پکارو اس کو جو مظہر العجائب ہے. لیکن یہ غائب کا تذکرہ کرتے کرتے منزل شہود میں آ گیا. اللہ کیا کہا؟ بے ولایت کا، تیری ولایت. عجیب اتفاق ہے بھائی، اب تک تو غیب کا تذکرہ تھا، اب یہ غیب سے شہود میں کیوں آ گئے؟ یہ غیب سے حضور میں کیوں آ گیا؟ ہمیں اس کی مثال نہ ملتی اگر قرآن میں سورہ حمد نہ ہوتا. ہم نے سورہ حمد میں دیکھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوگا جس طریقے سے اللہ نے جب سورہ حمد کو شروع کیا تو تذکرہ غیب سے شروع کیا. اس کی تعریف جو تمام چیزوں کا جاننے والا ہے وہ خدا جو مالک ہے، لیکن اس غیب کو کرتے کرتے ایک دم سے شہود میں آ گیا. تو شہود میں سورہ حمد میں آیا. فرق کیا ہے؟ کہ دیکھو قرآن میں سورہ حمد کی وہ منزلت ہے جو کسی دوسرے سورہ کی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سورہ حمد وہ کیمیا ہے کہ جس میں خدا غیب سے شہود میں آ گیا. اسی طریقے سے ناد علی حدیث قدسی میں وہ کیمیا ہے کہ جس میں گفتگو کرتے کرتے غیب سے شہود میں آ گیا. بے ولایت کا، تیری ولایت. پھر 3 مرتبہ یا علی یا علی یا علی. کیوں کہا؟ رسول کی حدیث یا علی
अंता मंजरतों का सलात रहमत अलैहि या अली मसलों का फी हाजिर उम्मा का मसलों का कुल हुवल्लाहु अहद फिल कुरान। ए अली तेरी मिसाल इस उम्मत में ऐसे है जैसे कुरान में कुल हुवल्लाहु अहद की मिसाल है। क्या है कुल हुवल्लाहु अहद? फिर दूसरी हदीस से मिली, कहा कि मन यकरा, जो भी कुल हुवल्लाहु अहद को एक मर्तबा पढ़े, गोया कि उसने एक जुज कुरान का खत्म कर लिया। और जो कुरान को कुल हुवल्लाह को 2 मर्तबा पढ़े, कअन्नहु यक़रउल सुलसुल कुरान, ऐसा कि जैसे उसने कुरान का एक हिस्सा तय कर लिया। लेकिन जो कुल हुवल्लाह को 3 मर्तबा पढ़े तो ऐसा है कि जैसे उसने पूरे कुरान को खत्म कर लिया हो। इसी तरीके से अली की मिसाल भी है, या अली मन हुब्बुका बिक़ल्बिही, जिसने तुझे अपने दिल से चाहा उसने अपना सुल्स ईमान महफूज कर लिया। और जिसने तुझे अपने दिलो ज़बान दोनों से चाहा उसने अपना आधा ईमान महफूज कर लिया। और जिसने तुझे पूरे दिल ज़बान और हाथ से चाहा उसने अपना पूरा ईमान महफूज कर लिया। तो जैसे अली है वैसे ही कुल हुवल्लाहु अहद है। और क्या है कुल हुवल्लाह, क्या है अली? मज़हरुल अजाइब, अजाइब का मज़हर। सलात पर मोहम्मद आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। नारा हैदरी या अली, हैदरी या अली, हैदरी या अली। नारा सलावत। बातें तो बहुत सी थी जो नादरी के हवाले से करनी थी, लेकिन दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। अली अजाइब का मज़हर है। और अजाइब भी किसके? जो रसूल के नजदीक अजाइब हो। तो क्या जितने भी दुनिया में अजाइब है, क्या सबका मज़हर अली है? हमने कुरान से पूछा, कुरान ये बता दुनिया में अजाइब है क्या? तो कुरान ने बढ़कर आवाज दी, इन्ना समयना कुरान अजबा, का देखो कुरान एक अजीब किताब है। तो इसका मतलब ये है कि कुरान का समझना सबके बस की बात नहीं है। क्यों? इसलिए कि कुरान अजीब है। अजीब को समझना है तो दर अली पर आना होगा, क्योंकि अजाइब के मज़हर का नाम अली है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो अली अजाइब के मज़हर का नाम है। अली वो ज़ात है कि जो किसी फजीलत की मोहताज नहीं है, बल्कि तमाम फजीलतें अली की मोहताज है। और यही वजह थी कि जिसकी वजह से लोगों ने अली से बुग़्ज़ व हसद किया। और तारीख ने लिखा कि अली जैसे शुजा के गले में रस्सी का फंदा डाल दिया गया। ये कोई मामूली बात नहीं थी कि अली के गले में रस्सी का फंदा डाल दिया गया। तारीख ने लिखा कि जब अली के गले में रस्सी का फंदा डाल दिया गया तो शहजादी ने अपने बालों को बिखराने के लिए कहा कि देखो तुम अली को छोड़ दो, नहीं तो मैं अपने बालों को बिखरा दूंगी। तारीख ने लिखा कि जैसे ही शहजादी की ज़बान पर यह लफ्ज़ आया, मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद होने लगी। तारीख ने लिखा कि जैसे ही मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद होने लगी, एक मर्तबा मुसलमानों ने अली को छोड़ दिया। क्यों? इसलिए कि एक मासूमा ने सर से चादर उतारने की धमकी दी थी। लेकिन खुदा की कसम, जरा करबला में आइए, सानिए ज़हरा है, बेचादर व मकना है, कोई पत्थर मारता है, कोई रेत फेंकता है, कोई गर्म पानी फेंकता है। तारीख ने लिखा कि जब शाम कूफा के बाजार में ज़ैनब सैयद सज्जाद के साथ जा रही थी तो एक मर्तबा कूफे की औरतों ने ज़ैनब के ऊपर पत्थर बरसाना शुरू किए। सैयद सज्जाद बयान करते हैं कि पत्थरों की बारिश इस कदर हुई कि जब पत्थरों की बारिश रुकी तो आलम ये था कि मैंने अपनी फूफी को ना पहचाना और फूफी ने मुझे ना पहचाना। हम खून में लथपथ हो चुके थे, हमारे जिस्मों से खून जारी था, कैसे कैसे जुल्म ढाए गए। तारीख ने लिखा कि ज़ैनब शाम व कूफा के बाजार में बेचादर व मकना, कभी इस रोड, कभी इस मोड़ पर है, कभी उस चौराहे पर है, तमाशाई तमाशा देख रहे हैं। जब ये मंजर एक मर्तबा इमाम हुसैन ने देखा कि मेरे बहन के सर पर चादर नहीं है, हुसैन के सर ने तिलावत करना शुरू की। जब किसी ने पूछा कि हुसैन ने क्यों तिलावत शुरू की, कहा हुसैन ने तिलावत इसलिए शुरू की ताकि देखने वाले हुसैन को देखते रहे और ज़ैनब के रंगे सर पर किसी गैर महरम की नजर न पड़े। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लज़म का कज़ा है तस्लीमन कर आप खुदा से गुजारिश है कि मर्तबा सूरह हमद और तीन मर्तबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मोहम्मद शबीर इब्न रसूल की रूह को इरशाद करें।